تفسیر قرآن کے متعدد درجات ہیں۔ مثلاً تفسیر القرآن بالقرآن، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اس حکم کی مدت کے اختتام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر کوئی بات مبہم ذکر کی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تفسیر قرآن کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود اس کی آیات سے کی جائے۔ دوسرا تفسیر القرآن بالحدیث، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے معانی، احکام اور تمام اسرار و رموز سکھا دیے ہیں۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیت سے نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کی تفسیر بیان کی جائے۔ تیسرا تفسیر القرآن بالآثار الصحابہ، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال کی روشنی میں آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی جائے۔ چوتھا تفسیر القرآن بالآثار التابعین، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی۔ اس لیے جب قرآنی آیات، احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے تفسیر نہ ملے تو تابعین کے اقوال سے تفسیر بیان کی جائے۔ البتہ اس میں یہ لحاظ رہے کہ تابعی اگر کسی صحابی سے تفسیر نقل کر رہے ہیں تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بیان کردہ تفسیر کا ہے، اور اگر تابعین کا اجماعی قول ہے تو وہ حجت ہے ورنہ نہیں۔ پانچواں تفسیر القرآن باللغات العربیہ، قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے مفہوم میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں بلکہ ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ایسی آیات کی تفسیر کے لیے عربی لغت اور عربی قواعد ہی کافی ہیں۔ البتہ وہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں یا جن سے فقہی احکام اخذ کیے جا رہے ہوں تو ان آیات کی تفسیر ما قبل مذکور چاروں ماخذ سے کی جائے گی، اور ان کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں اس قدر وسعت ہے کہ اس میں ایک لفظ کے بسا اوقات کئی معنی ہوتے ہیں۔